بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل حج۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اس طرح سلسلے زمین کی منتہا تک، یعنی وہ آخری حد کنارہ جہاں تک یہ چلتا ہے، یعنی حج چلتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح سلسلے زمین کے منتہا تک، یہاں تک کہ وہ آخری حد تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار یعنی نشانی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تو اللہ جل شانہ جواب میں فرماتے لبیک یا موسیٰ، کہ ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور ہم کچھ دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور اگر تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنے کے لیے آئے ہو، یعنی تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا کیا ثواب ہے، اور قربانی کا کیا ثواب ہے، اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو 1 قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسے ایک عربی غلام کو آزاد کیا، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال یعنی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کرنے والا ہو معاف ہوتا ہے۔ قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ احرام کھولنے کے وقت سر منڈوانے میں ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسی حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ منڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ از سر نو اعمال کر، یعنی نئے سرے سے اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو چکے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی حج مبرور ہو جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور و مقبول کی دولت سے مالا مال فرمائے، اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔